تین تین دفعہ ایک ایک لفظ دوہرایا آپ نے. ایک طرف دائیں طرف دیکھا، سامنے، پھر بائیں، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی. وہ ریپیٹ کر رہے تھے، پہنچا رہے. 1.25 لاکھ کا مجمع، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. آخری سوال، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ جواب میں، اور یہ عام عادت کے خلاف تھا، عام طور پر صحابہ ادب کی وجہ سے اول تو حضور کے سوال کا جواب دینے سے کتراتے تھے، اللہ و رسولہ عالم. وہ چل بولے وہ طالب علموں کی طرح نہیں تھے کہ جو استاد کو بھی پڑھانا چاہے. اللہ و رسولہ عالم. پھر پوچھتے تھے حضور، تب جواب دیتے. یہاں پہلے ہی مرحلے پر 4 جواب دیے ہیں. انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہاں حضور، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن ہمارے لیے اللہ نے اتارا تھا، آپ کے پاس تو امانت تھا نا. امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیاریوں کے بادل چھانٹ دیے. پھر الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آج سامنے تھی نا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. آخر رسول میں بندہ ہے. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ان سے بھی تو محاسبہ ہوگا. اے اللہ، میں نے پہنچا دیا تھا، اس لیے گواہی لے لی ہے. اے اللہ، انہوں نے مان لیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا تھا. تو کام الہدا کے ضمن میں کیا ہے؟ تبلیغ. اور اس کے ذریعے سے جو اضافی کام لینا ہے وہ میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا. اور دین کو تقاضا کامل ہو گیا، اسے قائم کرو. یہ صرف تبلیغ کی شے نہیں ہے، بس یہ بات سمجھ لیجئے نکتہ. دین محض تبلیغ کے لیے نہیں، دین کو قائم کرو، غالب کرو، قائم کر کے دکھاؤ. اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ میں آیتیں آپ کو سنا چکا ہوں. سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یہ تکمیل رسالت کا وہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا کہ جو قرآن میں اس آیت میں نہیں ہے، علیحدہ آیات. وہ آیت کیا ہے؟ آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا، اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا گیا. حضرت عیسیٰ تک کا حال یہ ہے، وہ تو اپنے حواریین کو بھی روک کر گئے ہیں کہ تمہیں جا کر جنٹائلز میں تبلیغ نہیں کرنی، صرف میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، صرف ان میں تبلیغ کروں. پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. اور اس کا تعلق کس ارتقاء سے ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. اس ذہنی فکری ارتقاء سے تعلق ہے ہدایت کے اندر اضافہ 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 اضافہ، تاں کہ الہدا، کامل ہدایت نامہ. تمدن میں غاروں سے لے کر اور امپائرز تک تاکہ دین حق آ گیا. یہ جو ہے تقاضا کس کا ہے؟ یہ سائنٹیفک جو ترقی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حضور کے زمانے میں آ کر یہ ممکن ہوا کہ ذرائع رسل و رسائل اتنے تھے کہ ایک دعوت تمام انسانوں تک پہنچ سکتی تھی. آج پہنچ سکتی ہے کہ نہیں؟ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کا آڈیو بن رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. آج بھی اس وقت بھی نہ معلوم کہیں لوگ کیا کیا سن رہے ہوں، اللہ عالم. پہنچتے کہ نہیں؟ تو یہ جو ایک سوشل سائنسز سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک ذہنی اور فکری فلسفیانہ ڈیولپمنٹ، ایک تمدن کا ارتقاء اور ایک سائنسی ارتقاء، جس کی وجہ سے اب یہ گلوب کیا ہے؟ گلوبل ولیج بن گیا ہے. اب یہ ایک شہر بن گیا ہے. یہ ملک جو ہے، یہ دنیا سکڑ کر کیا ہوگا؟ یہ گلوبل ولیج. اس لیے آپ کی رسالت ہے کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سورہ انبیاء میں فرمایا. سورہ اعراف میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور سورہ صف کے ساتھ جڑواں سورت ہے سورہ جمعہ.
یہاں مرکزی آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، علی الدین کلہ، پورا دین، اس میں مائنس ون مائنس ٹو نہیں ہو سکتا، ٹوٹل دین۔ یہ دین ہمارا ایک پیکج ہے، لیو اٹ اور ٹیک اٹ، لینا ہے تو پورا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین غالب کرو پورا کا پورا، لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے دین کو غالب کرو، پورا نظام اس کے تحت ہو، سیاسی نظام اس کے تحت ہو، معاشی نظام اس کے تحت ہو، سود کی بیخ کرنی ہو، جوئے کی بیخ کرنی ہو، شراب بنانا اور پیچنا اور پھر ختم کیا جائے، سیکس کو ذریعہ بنانا کمائی کا ختم کیا جائے، سیکس میں اشتعال پیدا کر کے یہ اشتہاروں ہی کے اندر عورتوں کی تصویریں دے دے کر جو ہے اس کو بھی ذریعہ بنایا جا رہا ہے، کیا ہے یہ؟ ان سب کے اوپر پابندی ہوگی۔ پھر عفت اور انسان کی خاندانی زندگی کی مضبوطی، یہ تیسری بات ہوگی، کرنا ہوگا۔ لیکن یہ جو سورہ جمعہ میں آئی ہے مرکزی آیت، وہ کیا؟ یہ ہمارا اگلے اتوار کا موضوع ہے اصل میں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ حضور کی بعثت کے دو حصے ہیں، آپ کی بنیادی بعثت یہ ہے امیین کی طرف، اسی لیے ان کی کتاب میں یہ قرآن ہے، ان کی زبان میں یہ قرآن ہے۔ یہ جو امی تھے، یہ جو بنی اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد، تقریباً تمام مشرکین عرب ان سے تھے۔ یہ ہے اصل نیوکلیس، جس کو میں کہا کرتا ہوں امت کی تشکیل میں، جیسے ایٹم کا سٹرکچر آپ کو معلوم ہے، بیچ میں نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں اور شاید کچھ نیوٹرونز ہوتے ہیں، اور چاروں طرف چکر جو لگا رہے ہیں الیکٹرونز۔ تو اس کا نیوکلیس کیا ہے؟ یہ امت عرب، اور اس کے بعد ایرانی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، یہ گویا کہ الیکٹرونز ہیں۔ تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ انہی میں سے اور بھی ہیں جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، جو شامل ہوں گے تو اسی امت کا حصہ بن جائیں۔ اس حوالے سے تکمیل رسالت کے اب دو پہلو ہو گئے۔ نمبر ایک، آپ پر رسالت کا یہ حق ہے کہ دین کو غالب کر کے دکھائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ دنیا کہ ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، یہ ہونے والی نہیں ہے، امپریکٹیکیبل ہے۔ حضور سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 1000 سال پہلے کتاب لکھی تھی افلاطون نے، ریپبلک، لیکن ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ انہونا سا خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا، ہونے والی بات ہی نہیں تھی، یہ تو خواب تھا، یوٹوپیا۔ تو حضور نے بھی جو باتیں کہی تھی اگر کر کے نہ دکھاتے تو کہتے ہیں ہونے والی بات نہیں، شاعری ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو خادم ہوتا ہے۔ بھائی بہت اچھا شعر کہا، بڑی عمدہ بات ہے، لیکن کہاں ہو سکتا ہے یہ؟ امپاسبل۔ قوم کا سید اور خادم ہو، امپاسبل۔ قوم کا سردار ہو اور ایک غریب عورت اس کے بچوں کے لیے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر لاد کر رات کے وقت لا رہا ہو۔ Is it imaginable? Is it imaginable? لاکھوں مربع میل کے اوپر حکم جس کا چل رہا ہے، وہ بیت المقدس کا سفر کر کے جا رہا ہے، اور وہ بھی سرکاری وزٹ ہے، کوئی کسی کو علاج کے لیے نہیں جا رہا، کسی بیٹے کی کانووکیشن میں شرکت کے لیے نہیں جا رہا، معاذ اللہ۔ وہاں سے ریکویسٹ آئی آپ یہاں آئیں گے تو یہ بیت المقدس جو ہے فتح ہو جائے گا، یروشلم فتح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں کے عیسائی علماء نے کہا تھا، اے مسلمانوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شہر فتح ہوگا، لیکن جس کے ہاتھوں فتح ہوگا اس کی کچھ نشانیاں تم میں وہ نہیں ہیں، یہ کبھی فتح نہیں ہوگا تمہارے ہاتھوں، چاہے تم قیامت تک پڑے رہو۔ اس لیے کہ یروشلم کی فصیلیں بہت اونچی تھیں، اندر سے سیلف سفیشینٹ، پانی اور ہر چیز موجود۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین هذه الامہ، ان کی گئی ہے ریکویسٹ، دارالخلافہ آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ یہ سفر کیا ہے 700 میل کا سفر، ایک اونٹ اور ایک خادم ساتھ ہے،
کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کچھ نہیں۔ اور چونکہ اسی پر راستے کا راشن بھی ہے تو وقت پہ ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھا ہے اور خادم آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر۔ کین یو بلیو اٹ؟ ہمیں عظمت کا احساس ہوا جب معلوم ہوا کہ چو ان لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر جاتی تھی کالج، یا عبد الجوان ناصر کا بیٹا یا بیٹی بھی جاتی تھی اسی طرح۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا تھا ہندوستان کا وہ جو ریلوے کا منسٹر تھا لال بہادر شاستری، جب وہ مرا ہے تو میں حیران ہوا۔ اٹ واز ڈسکلوزڈ، اس کا کوئی گھر پورے انڈیا میں نہیں تھا۔ سوال پیدا ہوا کہ اب اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، کہاں جائے؟ اور اس کی بیوی اپنے ہاتھ سے جو ہے کھانا پکاتی تھی۔ اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے شاستری کو تاشقند میں، تو اس نے وہاں سے ٹیلی فون پر جو بات کی ہے وہ ماتا جی سے کی ہے، بیوی سے نہیں کی۔ لیکن یہ ساری بلندیاں ان سب کو جمع کر لیجئے، کیا عمر کے آس پاس بھی آئیں گے؟ یہ کارنامہ کر کے دکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو قائم کرو اور دنیا پر حجت قائم کر دو کہ ہاں جاس دین یہی ہے، حق یہی ہے، نظام یہی ہے۔ اسی میں انسان کی فلاح ہے، اسی میں اس کی بہبود ہے، اسی میں اس کی اخلاقیات کی بلندی ہے، اسی میں اس کی تہذیب کی مضبوطی ہے، اسی میں اس کے تمدنی کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب امت پر جو مظہر ہے اس تکمیل امت نبوت اور رسالت محمدی کی، وہ کیا ہے؟ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہیں ہوتا، آپ کا مقصد بیشت پورا نہیں ہوا۔ عام آدمی کو کہے گا آپ میری بات پہنچا دیں گے بغیر اس کے وضاحت کے، تو شاید وہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ حضور کا بیشت مقصد پورا نہیں ہوا، ایک درجے میں پورا ہو گیا۔ جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ مکمل ہو گیا۔ اگر تو صرف عرب کے لیے آئے ہوتے تو ٹوٹل اکمپلشمنٹ ہو جاتی ہے اس مشن کی۔ آپ تو بھیجے گئے تھے پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک پوری نوع انسانی تک وہ ہدایت نہ پہنچے اور پھر اس کے اوپر وہ نظام قائم نہ ہو، اس وقت تک تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ اگر اقبال نے کہا تھا آج سے تقریباً 100 سال پہلے، تو ظاہر باتیں سوچیے، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ کام کرنا ہے اس امت کو، اور جب تک وہ یہ کام پورا نہیں کرتی، ہاں کرے، کوشش کرے، نہ کر سکے کوئی بات نہیں، اللہ کے اصل خلق ہو جائے گا۔ کرتا ہی نہیں تو اس کا کوئی تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہے، نوٹ کر لیجیے۔ وہ اپنی جگہ امتی بنا پھرتا ہو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دین کے اعتبار سے اور حضور کے ساتھ اپنے تعلق کے اعتبار سے اس بات کو نوٹ کر لیجیے۔ یہ کام ہونا ہے، اس کا صغرا کبرا قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ جو آج کانفرنس آپ کو دیا گیا ہے، یہ ہدیۃً، اس کو ذرا کھول لیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ میرے ساتھ کر لیں مکمل۔ یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی